خدا قدوس کے بابرکت نام سے آج کا کلام ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو کلام ہے یہ ایک ایسا پیغام ہے خدا کا جو آپ کو یہ سمجھ عنایت کرتا ہے کہ آپ جو ہے خدا کے حکموں کو جو ہے ناچیز مت جانیں، ایسے موقع کو اپنی زندگیوں میں مت آنے دیں کہ آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ پھر کچھ باقی نہ بچے۔ اپنے آپ کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانے سے روکیں جہاں سے آپ کے لیے اتھاہ گڑھے کا انتظار باقی شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے موضوع جو ہے نو ٹرننگ بیک ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل ہم اس طریقے سے لیتے ہیں کہ ایک پیرا ٹروپر جب وہ جہاز کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگر وہ پہلے سے تیاری نہ کرے، اگر وہ اپنے پیراشوٹ کو جو ہے وہ اس نے نہ باندھا ہو، اگر اس نے اس پیراشوٹ کو چیک نہ کیا ہو، اگر اس نے اس کی پریکٹس نہ کی ہو، تو جب وہ چھلانگ لگا چکے گا تو اس کے پاس جو ہے اب جو ہے کوئی موقع ایسا باقی نہیں رہے گا کہ وہ ہلاکت کی طرف نہ جا سکے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے خدا کا کلام آپ کو خدا کی طرف سے، خدا کے بندوں کی طرف سے، خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ آپ تک پہنچتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں جو آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے اس کو مت جو ہے اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جانے دیں جہاں سے آپ واپسی نہ آ سکیں۔ ملینز آف پیپل جو ہیں، جو پیشتر کلیسیا ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی جو ان سے اس رستے پہ، اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اس وقت کھڑے ہیں۔ وہ خدا کے روح کی آواز کو جو ہے سننے سے انکاری ہیں ابھی تک۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے گناہ ہیں خدا انہیں معاف جو ہے وہ کر دے گا۔ خدا بالکل جو ہے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ توبہ کریں اور اس طرف رجوع لائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ جو خدا کا ہمارے ساتھ قائم ہے، خدا کا روح جو ہے، کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ہمارے اندر بستا ہے، اور یہ وہ خدا کا یہ وہ روح ہے جو کہ ہمیں بار بار بتاتا ہے جب ہم خدا کا گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرنے کا سوچتے ہیں، جب ہم گناہ کر چکتے ہیں، تو یہ خدا کا وہ روح ہے جو ہمیں خدا عنایت کرتا ہے، وہ ہمیں کیچوے لگاتا ہے، وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، آئیں اور اپنے گناہ کی معافی طلب کریں خدا سے، اس سے معافی مانگیں تاکہ وہ آپ کو جو ہے اپنے جلال میں واپس لے سکے۔ اگر ہم یوحنا 14 باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، یوحنا 14 باب اس کی 16ویں آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، مسیح آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ باپ سے درخواست کرے گا کہ وہ ہمارے لیے ایک مددگار بھیجے گا جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اور یوحنا 14 باب اس کی 26ویں آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ مزید خدا یہ بتاتا ہے ہمیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا،
وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہ وہ روح ہے، یہ خدا کا وہ روح ہے جو آپ کو خدا پہ ایمان لانے کے وسیلے سے خدا عنایت کرتا ہے۔ یہ وہ روح ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، جو آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، جو آپ گناہ کر چکے ہیں اس سے باز آ جائیں، خدا کے حکموں کو پامال نہ کریں، اسے ناچیز نہ جانیں۔ یوحنا 15 باب میں اگر ہم جائیں اور اس کی 26ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو میری گواہی دے گا۔ کلام ہمیں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ہمارے گناہ کی جو انسی ہے کا علم جو ہے وہ دیتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر چکے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ خدا کا وہ روح ہے جو اس نے آپ کو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے عنایت کیا ہے۔ ہم متی 12 باب اس کی 31ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کے 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی ابد تک معافی نہیں ہوگی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ کلام بڑے واضح طور پہ آپ کو اس نے بتا دیا کہ آپ کا ہر گناہ، آپ کا ہر جو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ قابل معافی ہے، لیکن روح کا انکار جو ہے، جو باپ کی طرف سے آپ کو جو ہے ملا ہے، یہ تحفہ خدا نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کو آپ کے گناہوں کا جو ان سے ہے وہ حساب بتاتا ہے، جو آپ کو آپ کے جو ہے گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کریں گے، اگر آپ اس کو سننے سے انکار کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ روح آپ سے لے لیا جائے گا، آپ کو بھی یارو مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ کلام ہمیں بتاتا ہے یہ وہ گناہ ہے جس کی اب تک معافی نہیں ہے۔ بیشتر لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بلاسفیمی اگینسٹ دا ہولی گوسٹ، ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ یہ جو گناہ ہے، یہ جون سا گناہ کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں کلام کے اندر۔ روح القدس کو برا بھلا کہنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں گناہ کے اندر، کلام کے اندر۔ خودکشی کرنا، نوزائیدہ بچے کو مار دینا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، مسیح کا انکار کرنا، کوئی ایسا نہایت ہی برا کام کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں کلام میں ان کی معافی نہیں۔ کلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ہر گناہ جو ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ جو ہے ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، لیکن وہ گناہ جو آپ روح القدس کے حق میں کرتے ہیں، جب آپ اسے سننے سے انکار کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے بتائے ہوئے
طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ گناہ کرنے والے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ گناہ کر چکے ہیں، آپ اسے اگنور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ گناہ جو آپ کا قابل معافی نہیں ہوگا، جو آپ روح القدس کے حق میں گناہ کریں گے۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی دوسری آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ وہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، وہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اسی طرح یوحنا 3:16 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ کے ایمان لانے سے آپ کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے ایسا دنیا سے وہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے۔ وہ یہ آپ کو بخشش دیتا ہے کہ آپ اس پہ ایمان لیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کا ہر گناہ معاف کرنے پہ تیار ہے۔ ساؤل کی اگزامپل آپ کو علم ہے، اعمال 8 باب اس کی پہلی آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کلام یوں بتاتا ہے کہ اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی پہلی آیت جو ہے ہمیں بیان کرتی ہے، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف میں پراگندہ ہو گئے۔ یہ کلام ہمیں یوں بتاتا ہے کہ جو قتل ہے، جو استفنس شہید کا جو قتل ہے، ساؤل جو ہے اس میں راضی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا اس کے اس گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے اور اس کو چنتا ہے۔ اسی طرح جو ان سے ہمیں جو ہے کلام یہ بتاتا ہے، جب حضرت داؤد جب وہ جو ہے دوسرا سیمیول کے اندر آپ جائیں، اس کے 10ویں باب اور 12ویں باب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو داؤد نبی جو ہے وہ کیا اس کہتے ہیں بیت سبا سے شادی کے لیے اس کے خاوند کو جو ہے وہ مروا ڈالتا ہے، اور اس کے باوجود خدا جو ہے اس کو جو ہے گو کہ اس کی سزا ملتی ہے، لیکن اس کی معافی اس کو جو ہے وہ دیتا ہے خدا۔ کلام آپ کو بڑی خوبصورتی سے متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 31ویں آیت میں یوں بتاتا ہے کہ آپ کا ہر گناہ خدا معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن اسی آیت میں آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ جو آپ روح القدس کے حق میں کریں گے وہ قابل معافی نہیں ہوگا۔ اور روح القدس کیا چیز ہے؟ روح القدس جو سے یہ خدا کی وہ روح ہے جو خدا آپ کو عنایت کرتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روح القدس ہے جو کہ ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کا جو ہے بتاتا ہے؟ یہ کلام آپ کو جو ہے اس کا علم حاصل بتاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب کا مطالعہ کریں اور اس کی 8ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتاتا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اگر آپ اس سے پچھلی آیت میں جائیں 7ویں آیت یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں تو مسیح آپ سے یوں فرماتا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور 8ویں آیت بتاتی ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ وہ روح القدس ہے جو خدا کی طرف سے آپ کو اس پہ ایمان لانے کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے، وہ آپ کو آپ کے گناہوں کا جو ہے بتاتا ہے۔
اور یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام آپ کو پھر سے جو ہے بڑی خوبصورتی سے یہ بتاتا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ وہ خدا کا روح ہے جو آپ کو جو ہے بتاتا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو سچائی کی باتیں بتا رہا ہے۔ اس روح کے بغیر نہ تو آپ کو آپ کے گناہ کا علم ہو پائے گا، اور جب آپ کو آپ کے گناہ ہی کا علم نہیں ہو پائے گا تو آپ گناہ کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے حضور معافی کے بھی طلبگار نہیں ہوں گے، اور جب آپ اس کے حضور معافی کے طلبگار نہیں ہوں گے تو آپ کے گناہ موجود رہیں گے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آپ کی نجات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ خدا ہر گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب روح ہمیں یہ بتائے، جب روح ہمیں یہ جتائے کہ ہم گناہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر چکے ہیں، جب روح ہمیں اس سے آگاہی دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام اس کو بھی بتاتا ہے آپ کو۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کریں اگر آپ، تو کلام آپ کو یوں بتاتا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، جب روح القدس ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر چکے ہیں، تو کلام آپ کو اس کا سلوشن دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، آپ مان لیں کہ آپ نے گناہ کیا اور اس کے حضوری میں جو ہے چلے جائیں۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں، ہماری ساری ناراستی کو پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور پہلا یوحنا اسی باب کو، پہلا باب اس کی اگر 8ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ بیشتر کلیسیا اپنے گناہ کا اقرار کرنے سے ہی انکاری ہے۔ بیشتر کلام سننے والے جو ہیں وہ گناہ قبول کرنے سے انکاری ہیں، وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ خدا کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ مختلف ہیلے بہانے وہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے چھپ سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ اور پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 10ویں آیت آپ کو یہ بتاتی ہے، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ وہ آپ کو بتا رہا ہے، وہ روح آپ کو بتا رہا ہے، روح آپ کو یہ جتا رہا ہے کہ آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر چکے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں، جب آپ اس گناہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ نے تو خدا کا حکم ہی نہیں توڑا۔ اور کلام نے خوبصورتی سے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گناہ نہیں کیا تو آپ اس روح کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے
جو اب تک معافی کے قابل نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ آپ نے روح القدس کے حق میں کفر بک کیا، آپ نے روح القدس کا انکار کر دیا، آپ نے اسے جھوٹا ٹھہرا دیا، اور کلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کلام ہم میں نہیں ہے پھر۔ خدا آپ کو معاف کرنے میں ریڈی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے۔ زبور کی کتاب اس کا 86واں باب اور اس کی 5ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو خدا کیا فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کو شفقت میں غنی ہے۔ آئے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ وہ شفقت کرنے میں غنی ہے۔ جب آپ گرو یہ بتائے، یہ جتائے کہ آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر چکے ہیں، تو اس کو دھتکاریں مت، اس کا انکار مت کریں۔ یہ وہ گناہ ہے جو آپ کو کبھی جس کی معافی نہیں ملے گی۔ وہ شفقت کرنے میں غنی ہے۔ پہلا یوحنا پہلا باب 9ویں آیت بڑی خوبصورتی سے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، وہ آپ کی ساری ناراضگی کو راست بازی میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود، کلام کی باتیں سننے کے باوجود، لوگ اپنے دلوں کو سخت کیے بیٹھے ہیں، اپنے کانوں کو بند کیے بیٹھے ہیں۔ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا تو آپ اس روح القدس کا جو خدا نے آپ کے لیے بھیجا ہے، وہ مددگار، آپ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا کلام آپ کے اندر نہیں ہے۔ جب آپ اپنے گناہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو آپ اس روح القدس کو جو ہے ملزم ٹھہراتے ہیں، آپ اس روح القدس کا انکار کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ رحمت آپ پہ خدا کی صرف اس وقت ہوگی جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کر کے، جب آپ یہ مان کے کہ آپ نے خدا کا حکم توڑا ہے، آپ نے اس کے حکموں کو رد کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے تو آپ پہ خدا رحمت کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے گناہ کو چھپائیں گے، آپ چھپنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ کلام کہتا ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ آپ نے گناہ نہیں کیا۔ کلام آپ کو بڑے واضح طور پہ بتاتا ہے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے زندگی میں۔ ٹیریبل ڈینجر ہے روح القدس کے رزسٹ کرنے کا، اس کا انکار کرنے کا۔ جب آپ مسلسل انکار کرتے ہیں اپنے گناہوں کو ماننے سے، کلام یہ بتاتا ہے کہ آپ اس روح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں جو خدا نے آپ کے اندر دی ہے۔
اور یہ وہ گناہ ہے جو خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جس دن آپ پہنچ گئے خدا اپنی روح آپ میں سے نکال لے گا، آپ کے گناہ کے احساس کو آپ سے ختم کر دے گا، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا وہ، اور آپ کے خدا کے فرزند نہیں بلکہ ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے. آپ کو اس سے پیشتر کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں، خدا کی روح کا انکار کرنا چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اقرار کریں کہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، آپ خدا کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوں، وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جب خدا کا روح آپ کو گناہ گار ٹھہرائے، آپ کو بتائے، آپ کو جتائے، تو کلام آپ کو یوں بتاتا ہے، زبور 119 اس کی 60ویں آیت، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی، میں نے تیرے حکموں کو قبول کر لیا ہے خداوند، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی. میں نے اپنے آپ کو بدل دیا، میں نے اپنی زندگی کو بدل دیا، میں نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا، میں تیرے حکموں کے اوپر آ گیا خداوند. دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی دوسری آیت کلام جو بتاتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یہ نجات کا دن ہے، یہ آپ کی نجات کا دن ہے، آپ کی قبولیت کا دن ہے. اپنے گناہوں کو قبول کریں اور اس سے اپنی نجات حاصل کر لیں. وہ آپ کو نجات دینے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، آپ خدا کے حکموں کو ماننا جو ہے ترک، جو نہیں مانتے سے جو ہے وہ ترک کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بدل دیں. اس کے فرمان ماننے میں دیر مت کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیں، اپنی زندگیوں کو پیش کر دیں. کلام بتاتا ہے آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر آپ چھپیں گے، اپنے گناہوں کو چھپائیں گے، اگر جو ہے ان کا انکار کریں گے، تو کلام آپ کو بتاتا ہے آپ کامیاب نہیں ہوں گے. حضرت کے زمانے میں 120 سال تک حضرت لوگوں کو خدا کے احکام کی جو نفی کرتے تھے، جو وہ توڑتے تھے، جو خدا کے کلام کے جو ہے باغی تھے، انہیں خدا کے پیغام دیتا رہا 120 سال تک. لوگ ٹھٹھا اڑاتے، لوگ اس پہ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے. جب وہ بتاتا تھا کیا ہے ہلاکت کے فرزندوں، ہلاکت تمہارے لیے تیار ہے، وہ اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے. 120 برس تک نو جو ہے کلام کرتا رہا، اور جب طوفان نو آیا تو صرف 8 زندگیاں جنہوں نے خدا کو قبول کیا وہ بچ گئیں. مسیح نے بھی یہی کہا کہ جیسا نو کے زمانے میں تھا، ابن آدم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا. بہت کم لوگ ہیں جو کہ خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے. مت سمجھیں کہ آپ صبح اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے اتوار کو آپ چرچ جاتے ہیں، گھر میں عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. خدا کا روح آپ کے اندر ہے جو آپ کو بتاتا ہے، جو آپ کو جتاتا ہے کہ آپ خدا کے حکموں کی نفی کر رہے ہیں.
دیر مت کریں، اس کے فرمان ماننے میں دیر مت کریں، اپنے آپ کو فریب مت دیں، وہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ مت وہ وقت آنے دیں جب خدا اپنا روح آپ سے اٹھا لے۔ خدا وہ کون سا انتباہ آپ سے کرتا ہے، وہ آپ کو کون سی وارننگ دیتا ہے جب آپ اس کے روح کا بار بار انکار کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں ہم۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ یہ خدا کی طرف سے آپ کو وارننگ ہے کہ اس کی روح جو ہے آپ سے ہمیشہ لڑتی نہیں رہے گی، وہ آپ کو ہر دم جو ہے جب تک وہ آپ کے اندر موجود ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ برے برے خیالات باندھ رہے ہیں، خدا کے حکموں کی نفی کر رہے ہیں، آپ گناہ سرزد آپ سے ہو رہا ہے، آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن خدا آپ کو کلام کے ذریعے بتاتا ہے کہ میری روح کب تک انسان سے مزاحمت کرتی رہے گی، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ خدا اپنی روح آپ سے لے لے گا۔ یہ وہ روح نہیں جو آپ کو زندہ رکھتے ہوئے ہے، یہ وہ روح ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے تاکہ وہ آپ کو تقویت دے، آپ کو کلام کی سچائی بتائے، اس کے رستوں کی طرف لے کے چلے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 13ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 13ویں آیت، میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھتے ہوئے بھی خدا کی باتوں کو نہیں دیکھتے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ جو ان سے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آپ اپنے کانوں سے اظہار تو یوں کرتے ہیں کہ آپ کلام کے لیے تیار ہیں، میں جی چرچ جاتا ہوں، میں خدا کا کلام سنتا ہوں، آپ کے کانوں پہ پردے ہیں، بیشتر لوگ اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے جو ان سے کلام سننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، نہ ان کے دل خدا کی طرف مائل ہیں، نہ ان کی آنکھیں خدا کے کلام پہ لگی ہیں، نہ ان کے کان خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کے حکموں کا، اس روح القدس کا جو خدا نے انہیں عنایت کیا ہے، مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلے سے اس کا مسلسل انکار کرتے ہیں۔ اپنے کانوں سے یہ پردے ہٹا دیں، اس کے الفاظ سننے سے انکاری نہ ہوں۔ خدا کی روح کب تک انسان سے مزاحمت کرتی رہے گی؟ خدا فرماتا ہے میری روح ہمیشہ انسان سے مزاحمت نہیں کرتی رہے گی۔
روح آپ کے اندر کلام کی چنگاری جلائے ہوئے ہے، آپ اس کے انکار سے مسلسل اس کے اوپر، اس چنگاری کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اگر آپ نے یہ پانی ڈالنا، اگر آپ نے روح کا انکار کرنا نہ چھوڑا، تو یہ چنگاری جو روح کی ہے وہ بجھ جائے گی، اور خدا کی روح جون سی ہے، خدا فرما رہا ہے کہ میری روح ہمیشہ انسان سے مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ خدا اس روح القدس کے وسیلے سے آپ کو روشنی عنایت کرتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اس کی 9ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، یوحنا رسول فرماتا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ کلام آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ اس روشنی کو دیکھیں، اس نور کو دیکھیں جو خدا کا زندہ کلام ہے، جو آپ کو روح القدس کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا ہے، تو اسے قبول کر لیں۔ یوحنا 12 باب اس کی 35ویں آیت، آپ کو یوحنا 12 باب اس کی 35ویں آیت کلام یوں بتاتا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور آپ کے ساتھ ہے، جب تک خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہے، خدا کا روح آپ کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں، جب تک نور آپ کے ساتھ ہے اس نور میں چلتے چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نور آپ سے لے لیا جائے، کیونکہ جو تاریکی جب آپ پہ چھا جائے گی، جب آپ کو آپ کے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب آپ سے یہ نور لے لیا جائے گا، جب آپ مسلسل اس نور کا انکار کرتے چلے جائیں گے، اس کو دھتکارتے چلے جائیں گے، اس کی آواز کو سننے سے انکار کرتے چلے جائیں گے، یہ نور آپ سے لے لیا جائے گا، اور آپ اس دن تاریکی کے فرزند ٹھہریں گے، ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے، اور یہ وہ نو پوائنٹ آف ریٹرن ہوگا، دیر ول بی نو ٹرننگ بیک، واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ مثال 4 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، مثال 4 باب اس کی 18ویں 19ویں آیت جو ہمیں بتاتی ہے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے، شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ شریر نہیں جانتا، وہ اپنے گناہ کو پہچان ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کی پہچان جو ہے اس نور کے وجہ سے ہے، اور وہ نور آپ سے لے لیا جاتا ہے اور آپ کو تاریکی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے، وہ ہلاکت کا فرزند ہے۔ اپنے آپ کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ مت لے کے جائیں۔ مت اپنے آپ کو ہلاکت کے فرزند ٹھہرائیں۔ حضرت داؤد جب گناہ کرتا ہے، خدا کا پسندیدہ نبی ہے،
چنا ہوا بندہ ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے خدا کے سورہ خدا اپنی روح مجھ سے نہ لے لی. تو اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے. زبور 51 اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں ہم. کلام ہمیں بتاتا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. داؤد نبی چلاتا ہے جو خدا کے نزدیک ہے. اسے علم ہے کہ خدا اپنی روح سے لے لے گا اگر اس نے جو ہے روح کو دھتکار دیا، اگر اس نے روح کا انکار کر دیا. آپ اس خوشخبری میں مت رہیں کہ آپ جو ان سے جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جائیں گے، جتنی مرضی دفعہ روح کو دھتکارتے چلے جائیں گے، آپ اپنے کانوں کو بند رکھیں گے، ان پہ پردے ڈلے رہیں گے، آپ کی آنکھوں پہ پردے رہیں گے، آپ اپنے دلوں کو سخت رکھیں گے، تو خدا آپ کو جو ہے بخشتا چلا جائے گا. خدا آپ کو سزا دینے کے لیے تیار ہے. خدا بڑی خوبصورتی سے کلام کے ذریعے آپ کو کہتا ہے کہ میری روح ہمیشہ انسان سے مزاحمت نہ کرتی رہے گی. اس کا نبی اس سے گڑ گڑاتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر دے، اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر دے. خدا کو یہ علم ہے کہ بندہ اس کا کیا کر رہا ہے. بندے کو بھی علم ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے. حضرت داؤد کو علم ہے کہ خدا اپنا روح اس سے لے سکتا ہے. مت اس غلط فہمی میں رہیں کہ آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ جو ان سے نجات یافتہ ہو گئے ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. خدا اپنا روح آپ سے لے سکتا ہے اور آپ شریر کے فرزند ٹھہریں گے، ہلاکت کے فرزند ٹھہریں گے. پہلا تھسلونیکیوں 5 باب اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کریں ہم. پہلا تھسلونیکیوں 5 باب اس کی 19ویں آیت. کلام آپ کو یوں سکھاتا ہے روح کو نہ بجھاؤ، روح کو نہ بجھاؤ. مت اس کے اوپر جو ہے اس چنگاری کو جو روح نے آپ کے اندر لگائی ہے اسے مت بجھاؤ. اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس پہ پانی مت ڈالو. روح کا انکار مت کرو، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ آگ بجھ گئی، اگر یہ روح خدا نے واپس بلا لی اپنی، تو آپ بے یار و مددگار ہو جائیں گے. آپ اس شریر کی مانی ٹھہریں گے جو اندھیرے میں چلتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے. آپ کو آپ کے گناہ کا احساس ہی نہیں ہو پائے گا. پول بلیورز کو ایک اور پیغام بھی دیتا ہے. دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب اس کی 10 سے 12ویں آیت کا مطالعہ کریں. دوسرا تھسلونیکیوں 2 باب اس کی 10 سے 12ویں آیت. کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ ہونے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے. جتنے لوگ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں گے. کلام آپ کو بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے. مت اس غلط فہمی میں رہیں.
کہ آپ جو ہے نجات یافتہ ہیں۔ متی رسول کی انجیل 7 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں، متی رسول کی انجیل 7 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کلام آپ کو یوں سکھاتا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے روحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بائبل پڑھ لی، شام کو سونے سے پہلے بائبل پڑھ لی، چرچ میں چلے گئے، گیت گا لیے، حمد کر لی، یہ کافی ہے۔ خدا انہیں بتاتا ہے کہ اگر آپ اس روح کا انکار کریں گے، جو روح آپ کو بتا رہی ہے، جو سچائی کی باتیں بتاتی ہے، جب آپ گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، یہ روح جو آپ کو بار بار بتاتی ہے، آپ بار بار اس کا انکار کرتے ہیں، آپ اسے سننے سے انکاری ہوتے ہیں، خدا آپ کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے روح کو پہچاننے سے انکاری ہوں گے، خدا آپ کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ اور متی 7 باب اس کی 21ویں آیت میں جب ہم جائیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے صرف وہ آسمان کی بادشاہی کا حقدار ٹھہرے گا، اور اس کی مرضی اس کے حکم ہے۔ آپ اس کے حکموں کا انکار کریں گے، وہ آپ کا انکار کر دے گا۔ اپنی زندگیوں کو خدا کی طرف تبدیل کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کی معافی طلب کریں، اس روح کو اپنے اندر سے بجھنے نہ دیں، وہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ آپ کو نیا انسان بنانے پہ قادر ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب آپ اس کے حکموں پہ چلتے ہیں، آپ اس کی رستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یوحنا 14:15 آپ کو بتاتا ہے، آپ اس رستے پہ چلتے ہیں جس پہ وہ آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ پہلا پترس 2:21 آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کو آپ اس کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ آپ کو دوسرا کرنتھیوں 3:18 بتاتا ہے، آپ کی زندگی میں جو ان سے خوشی کا سیلاب، پیس کا فلڈ جو ہے وہ امڑ آتا ہے، آپ اس روح سے بھر جاتے ہیں، آپ ہر طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ فلپین 4:13 آپ کو بتاتا ہے، آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں رہتی۔ متی 17:20 آپ کو بتاتا ہے۔ آئیں اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اس کے روح کا انکار نہ کریں۔ اس کے روح کا انکار ایسا انکار ہے جو اب تک معافی کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے، یہ کلام آپ کو دا لیونگ ورڈ آف گاڈ واٹس ایپ پہ گروپ ہے، دا لیونگ ورڈ آف گاڈ فیس بک پہ گروپ ہے۔ آپ کا کوئی کویسچن، آپ کی جوائننگ ریکویسٹ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ @hotmail.com پہ آپ بھیج سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو جتنی جلدی ممکن ہوا اس سوال کا جو آپ کا ہوگا جواب دیا جائے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔